السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پار نمبر 6 کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی جو بری خصلتیں ہیں، جو عادات ہیں، جو ان کے الزامات ہیں، پار نمبر 6 کے اندر وہ ہمارے سامنے آشکار کیے گئے ہیں۔ یہود و نصارہ کسی کے دوست نہیں، حتیٰ کہ پار نمبر 6 کے اندر آتا ہے تم یہود کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ تمہیں اس وقت قبول کریں گے جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کر لیتے۔ یہود کا ایک ہی مقصد ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں۔ جو کچھ یہود فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیت المقدس پہ بے جا قبضہ، فلسطینی مسلمانوں کا خون، پھر دوسری قوتوں کے ساتھ مل کے کشمیر کا جو حال بنا رکھا ہے، یمن کا، چچنیا کا، یہ یہود و نصارہ کی شرارتیں ہیں، یہود و نصارہ کا تعصب ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ سب کو، پوری ملت اسلامیوں کو یہود و نصارہ سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہیں، یہود کو دوست مت بناؤ۔ تمہارا دوست اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، مومنین ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اس سے آگے سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم، یہ آیت ہے۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون سی آیت؟ تو یہودی کہنے لگا الیوم اکملت لکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ تھا، اسی لیے اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی۔ اسی لیے عرفہ کا دن بھی عید ہے، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے جس دن بندہ مومن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن بھی بندہ مومن کے لیے عید ہے۔ اس سے آگے وضو کے فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں وضو کے، اور ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، چوتھائی سر کا مسح، چہرے کو دھونا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سنت ہے، پاؤں دھونا۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انعامات عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان کو لباس نہیں خریدنا پڑتا تھا، جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا لباس بڑھتا رہتا۔ آسمان سے کھانا اترتا منوسلوا کی شکل کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ عصا مارتے تو پتھر کے درمیان میں سے، پتھر کے وجود میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا۔ اسی لیے پارہ نمبر 6 کے مختصر خلاصہ کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اللہ کی ٹھکرائی ہوئی قومیں ہیں۔ ہم سورۃ فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب سے مراد عیسائی ہیں، ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی ہیں، بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں یہودی، اور جن پہ غضب ہوا وہ نصارہ ہیں۔ جن قوموں پہ غضب ہوا ہے، جو قومیں گمراہ ہیں، اگر ہم ان کی تقلید کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کو اپنا بڑا مانیں گے، ان کی تہذیب کو اپنائیں گے، تو یقیناً ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے اور ہم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اسی لیے میں اور آپ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو سورۃ فاتحہ اور 6 پارے کے مضامین پہ غور کریں، صحابہ کرام کے رستے پہ چلیں، اہل بیت کے رستے پہ چلیں، اسلاف کے رستے پہ چلیں، تو ہم پہ انعامات اتریں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلمان جو بڑے برسر اقتدار جو نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ یورپ کو، یہود و نصارہ کو بنا لیا ہے۔ اسی جن کے پیچھے چلیں ان کے رستے بڑے روشن ہیں، وہ صحابہ کا رستہ ہے، وہ قرآن کا رستہ ہے، وہ حدیث کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے پارہ نمبر 7 ہے۔ پارہ نمبر 7 کے ابتدا کے اندر نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے سورۃ مریم کی آیات سنائیں، تو سورۃ مریم کی آیات سننے پہ شاہ نجاشی کے آنسو نکل پڑے، ان پہ قرآن کا فیضان جاری ہوا، قرآن کا فضل ان پہ اترا، ان کے دلوں کو اللہ نے
رکت عطا فرمائی۔ اس سے آگے قسموں کا بیان ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اسے ایک بات کا پتہ ہی نہیں مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے، اس پہ وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے گا، 3 روزے رکھے گا، 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا یا 10 جوڑے دے گا۔ اس سے آگے یہ ہے کہ احرام کی حالت کے اندر ہم شکار نہیں کر سکتے۔ آگے 7ویں پارے کے اندر ہے کہ مشرکین عرب مکہ کے جو کفار تھے نا یا کافر تھے، وہ کچھ جانوروں کو از خود ہی حرام قرار دے دیا کرتے تھے۔ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے آگے دسترخوان مائدہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے 30 روزے رکھوائے۔ جب 30 روزے مکمل ہوئے تو شکرانے کے طور پہ اللہ نے فضل کے طور پہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ایک دسترخوان نازل کیا۔ وہ دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے کھاتے تھے، لیکن پابندی یہ تھی کہ اس سے اٹھا کے چوری کر کے گھر نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس سے آگے سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام تورات کی پہلی سورہ ہے۔ تورات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان صبح فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ الانعام کی تلاوت کرتا ہے، پورا دن 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، مشرکین عرب کی بیجا جو شرائط ہیں، خواہشات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہمیں منڈی کا بھاؤ بتا دیں کہ کل جو کی قیمت مکہ کی منڈی کے اندر کیا ہوگی، طائف کی منڈی کے اندر کیا ہوگی۔ کبھی میرے پاس آتے کہ آپ پہ یکباری قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ یکباری تورات نازل ہوئی۔ کبھی کہتے جی سیڑھی لگائیں ہم اللہ کو دیکھ کے آئیں، کبھی کہتے نازیبا الفاظ استعمال کرتے آپ کی گستاخی کے اندر۔ تو سورۃ الانعام کا ذکر بھی رسالت پہ، توحید پہ مبنی ہے اور کفار مشرکین عرب کے بیجا سوالات پہ مبنی ہے۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدات ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم تھی ان کے مشاہدات بھی دیکھے کہ وہ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی خداؤں کی تردید کی، کہا جو ڈوب جائے میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں اپنا چہرہ اسی رب کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پارہ نمبر